بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آغا مسعود حسین اور ہمارا چینل ہے یوٹیوب ود آغا مسعود پاکستان زندہ باد. آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں رالا ٹوانا صاحبہ کا. وہ ایک سوشل ویلفیئر کی منسٹر بھی رہی ہیں سابقہ حکومت میں اور ڈپٹی اسپیکر بھی رہی ہیں اسمبلی کی. ان کو پاکستان اور جنوبی ایشیا کی سیاست پر بڑا عبور حاصل ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دہلی میں قدم رکھا ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ آہستہ سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. آپ ٹرمپ صاحب کے جو الفاظ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح امریکہ اور پاکستان جو ہے قریب آ رہے ہیں اور کیا اس کے کیا اثرات پڑیں گے پورے جنوبی ایشیا میں؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا تجزیہ ہمیشہ سے بہت سنجیدہ اور حقائق کے اوپر ہوتا ہے. اس وقت امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کو تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلنا ہے، مگر پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی ہے جو ابھی بیچ میں انہوں نے اپنی ایک طرح سے ایز اے سفیر سمجھ لیں. عمران خان نے کہا کشمیر کے حوالے سے اور دوسرے ہماری پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں افغانستان اور ان تمام چیزوں پہ پوری دنیا میں پیس قائم کرنے کے لیے جو پاکستان کی قربانیاں ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. پوری دنیا اس کو سمجھ رہی ہے، مان رہی ہے اور تسلیم کر رہی ہے. تو اس وقت ٹرمپ کی بھی ہم ایک طرح سے پاکستان اگر جغرافیکل آپ دیکھیں تو یہ ان کی مجبوری بن چکا ہے. جس طرح افغانستان کے اندر جو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہاں سے ان کو واپس بھی جانا ہے، وہاں پہ بھی ایک ثالث کے طور پہ پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. نریندر مودی ایک ذہنی بیمار انسان ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، مگر ٹرمپ اس کو مسلسل اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ یہی جو ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ اس نے 500 بندر بند کر دیے ہیں. تو وہ یہی کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے، وہ بندر کی تو بات خیر آپ سے کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس دورے سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں کشمیر کے مسئلے پر کوئی گفتگو کریں گے جیسا کہ شیڈول آیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک متنازع شہریت بل ہے اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ سارے مسئلے جو ہے نا یہ ہیومن رائٹ وائلیشن کے سلسلے میں آتے ہیں. میں آپ سے یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت پاکستان نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس صبر اور استقلال کے ساتھ پاکستان نے پوری دنیا کے اندر اپنے موقف کو رکھا ہے، کشمیر کے مسائل کو رکھا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے مسائل کو رکھا ہے، وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ٹرمپ اور پوری دنیا مجبور ہو چکی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. ٹرمپ اپنی الیکشن کمپین بھی چلاتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ان کو واپس جا کے اپنے الیکشن کو بھی فائٹ کرنا ہے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کشمیر پر، اور جو یہ انہوں نے شہریت بل بنایا ہے، پوری بھارت کے اندر آگ لگ چکی ہے اور کوئی بھی بھارتی اس کو قبول نہیں کر رہا. جو مودی کے یہ 2-3 اسٹیپس ہیں ان کو کوئی بھی قبول نہیں کر رہا. یہ ضرور ٹرمپ بات کریں گے ان کے اوپر اور بہت سنجیدگی سے بات کریں گے، کیونکہ ٹرمپ کے بہت سارے مسائل پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں جن کو کہ ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس دفعہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ ہم لوگ بالکل اپنا سر بلند کر کے کھڑے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک ٹرمپ کا جو کچھ ہمیں باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نریندر مودی کے ساتھ نہیں ہے، مگر کیونکہ بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور وہ ایک بہت بڑا تاجر ہے تو لہٰذا وہ کچھ تھوڑا بیچ کا راستہ اختیار ضرور کرے گا. مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ شیڈول آئے یا نہ آئے، ٹرمپ کے دماغ کے اندر ایک شیڈول ضرور چل رہا ہوگا کہ اس کو کشمیر کے اوپر بھی بات کرنی ہے اور اس کو اس سیاہ قانون کے اوپر بھی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں پر مسلمان، سکھ اور دوسری بہت ساری کمیونٹیز موجود ہیں جن کے ساتھ کہ بھارت کا رویہ بہت ہی برا ہے، متعصبانہ ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی جو چھوٹی ایک 19 سالہ بچی نے
क्रिश्चियन लड़की ने एक आवाज़ उठाई है और उसने अपना मौक़िफ़ तक उसको बयान नहीं करने दिया गया, और उसके मुकाबले में एक 14 साल का लड़के को इन्होंने गन देकर कितने लोगों को इन्होंने वहाँ पे कत्ल कर डाला, और उसके बाद कहा कि ये तो बच्चा है, लिहाजा बच्चे के ऊपर कानून लागू नहीं होता। तो इस किस्म की वहशतनाक जुनूनी एक्टिविटीज़ जो भारत की बढ़ चुकी हैं, ये अपने लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, उसको पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती के साथ पूरी दुनिया के अंदर दुनिया को बताया है, समझाया है कि ह्यूमन राइट की जो किलिंग है वो किस इंतहा की और कहाँ पर जाकर पहुँच रही है। आप मुझे एक बात का बता दें, अगर आप हिंदुइज़्म पर बात कर रहे हैं कि भारत सिर्फ हिंदू का होना चाहिए, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो भी अपनी अपनी जगह इनको निकाल के हिंदुओं को बाहर फेंक देंगे। तो हिंदुओं को इन्होंने गैर महफूज कर दिया है। अच्छा ये बताइए, ये आप सही फरमा रही हैं, आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान की तारीफ़ की है बहुत बड़े मजमे में, तो आप समझते हैं कि ये इसलिए की है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जो है करा रहा है, और 26 फरवरी को एक दोहा में एक डिक्लेरेशन आने वाला है, तो शायद इस वजह से पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं खुल के? मैंने आपसे पहले ही कहा कि ट्रंप एक बेहतरीन ताजिर हैं और वो अपने मफादात को भी सामने रखते हैं, और फिर वो एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसको पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और वो चल भी रहा है। तो उनकी जो भी पॉलिसी हो हम नहीं जानते, मगर मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने इस वक्त इतना ज़बरदस्त काम किया है, इतनी अच्छी आइडियोलॉजी है इसकी, और पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है कि उन्होंने ट्रंप को मजबूरन पाकिस्तान का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि तालिबान जो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहे उसको पाकिस्तान ने कंट्रोल किया। हमारे आप देखें कि अभी जो एज आ ह्यूमन राइट इंटरनेशनल हमारे पास सेक्रेटरी आए, और उन्होंने आकर यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रही हैं ना, वो आए, जी हाँ। तो जब वो आए तो उन्होंने जी बिल्कुल, उन्होंने आकर जब यहाँ पर सारा वॉच किया, सब देखा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कहीं वायलेशन नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, और हम एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और हम आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये अंदाज़ है इसमें वक्ती तौर पे तो अमन कायम हो सकता है, लेकिन दूर रस निगाहें ये देख रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इवेंचुअली अपने इंतखाबात जीतने से पहले पाकिस्तान के साथ एक बड़ी मुस्तहकम दोस्ती करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ख़ातिन हज़रत बहुत शुक्रिया कि आपने राला टवाना के साथ हमारा ये इंटरव्यू देखा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत शुक्रिया। Ooh.